الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین مکرم، اللہ رب العزت کا کروڑہ فضل اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہم سب کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہم نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت پر گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ اسی تسلسل کو جاری و ساری رکھتے ہوئے آج دوسری نشست میں ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت پہ گفتگو کریں گے اور مزید دلائل اس کے ضمن میں ہم آج کی نشست میں رکھیں گے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر قوم موسیٰ کا فرعون سے نجات ملنے پر خوشی منانا، اظہار تشکر کرنا، جشن منانا، خوش ہونا روزہ رکھ کے، اس پہ میں نے تفصیل سے گفتگو کی اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہ اس دن کو یوم عید کے طور پر مناتے تھے۔ پھر جہاں میں نے گفتگو ختم کی تھی آخر پہ جا کے وہ یہ تھی کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہم الرضوان جب آقا مدینہ پاک میں تشریف لائے، انہوں نے جی بھر کے آقا کی آمد پر جشن منایا، اور سب سے آخر پہ جہاں ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی وہ یہ بات تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو ہم عید کے طور پر مناتے ہیں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عید شرعی نہیں، عید لغوی ہے۔ یہاں تک میں نے گفتگو کو ختم کیا تھا۔ اب آج اس سے آگے چلیے، ایک سٹیپ اور آگے بڑھیے۔ 10 محرم الحرام کو قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، وہ بھی یوم تشکر، اظہار تشکر کے طور پر 10 محرم الحرام کو اپنا دن مناتے ہیں۔ اب اس سے آگے ایک سٹیپ نکلیے، جہاں قوم موسیٰ یہ کام کرتی ہے وہاں قوم نوح علیہ السلام بھی یہ کام کرتی ہے۔ اب آئیں وہ حدیث پاک بھی سماعت کریں۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل کے اندر اس حدیث پاک کو بیان کیا۔ وہ کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو آقا نے قوم نوح کو بھی دیکھا کہ وہ جس دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی تھی، 80 کم و بیش افراد تھے جو اس کشتی میں بیٹھے، جو اس کشتی میں بیٹھا وہ سارے کے سارے پار لگ گئے، اور نہیں بیٹھا سگا بیٹا بھی تو وہ بھی پار نہیں لگ سکا۔ اب کشتی نوح میں بیٹھنے والے سارے جودی پہاڑ ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف چلے گئے، جودی پہاڑ کو جا کے کشتی روکی، وہاں پہ انہوں نے اپنا بسیرا کیا۔ اب ایک طرف ساری قوم کو عذاب نے لپیٹ لیا، ساری قوم کو عذاب آن پہنچا۔ جب ساری قوم پر اللہ کا عذاب آیا، جو ایمان والے کشتی میں بیٹھے وہ پار لگ گئے، جو سارے پار لگے تو وہ اپنی نسل کو یہ بات آگے بتلاتے رہے اور اللہ کا شکر ہر 10 محرم الحرام کو بجا لاتے رہے۔ یہ تسلسل جاری و ساری رہا، ہزاروں سال نوح علیہ السلام کی ساتھ مائیت میں جو بیٹھ کے پار لگے تھے وہ اللہ کا اس پر ہی شکر بجا لاتے رہے۔ تو گویا شکر بجا لانا کسی نعمت کے ملنے پر، کسی انعام کے ملنے پر
یہ سابقہ قوموں کا وتیرہ رہا ہے۔ تو آقا نے پوچھا تم اس دن کا روزہ رکھتے ہو، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آقا اس دن نوح علیہ السلام کی کشتی وہ جودی پہاڑ پر لگی تھی، ہم اسی کی نسبت سے یہ روزہ رکھتے ہیں اور یہ دن مناتے ہیں۔ تو گویا شریعت کی روح سے عین شریعت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ کسی دن اگر کوئی اللہ کا انعام ہو، عذاب سے بھی بھلے بندہ بچ جائے، تو ساری زندگی اس رب کا شکر بجا لاتے رہو، سجدہ شکر کرتے رہو اس کی نعمتوں پر۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا وتیرہ ہے۔ اب یہاں پہ بڑی خاص بات، کیونکہ ہم نسبت اہل بیت اطہار علیہم السلام کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، آقا نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال وہ کشتی نوح کی مانند ہے، جو ان میں سوار ہوا وہ ایسے پار لگا کہ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھنے والے سارے کے سارے پار لگ گئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آقا نے تشبیہ اپنی اہل بیت کو کس سے دی؟ کشتی نوح سے۔ آقا نے جو محبت و مودت آل رسول کی کشتی میں بیٹھ جاتا ہے وہ بھی ایسے پار لگتا ہے جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پار لگ جاتی ہے۔ تو یہ شرعی طور پہ اس کی جو دلیل ہے وہ آج میں نے دوسری آپ کے سامنے رکھی۔ تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کا یہ عمل دیکھ کے منع نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کہاں سے از خود یہ باتیں گڑھ رکھی ہیں کہ 10 محرم الحرام پلٹ کے آ رہا ہے۔ وہ تو صرف ایک دن ہی پار لگے تھے نا، کوئی 1 سال منا لیتے، 2 سال منا لیتے، 3 سال منا لیتے، ختم ہو جاتی بات، کیونکہ جو پیغام نوح علیہ السلام لے کر آئے وہ تو پہنچا دیا۔ اب یہ سوال اس لیے اٹھا رہا ہوں، بعض لوگ آج بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ آقا 1400 سال پہلے تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دے دیا، احادیث دے دی، اپنی شریعت دے دی، اب بار بار ہر سال پلٹ کے یہ دن منانے کی کیا نوبت ہے؟ یہ سوال ہے نا معاشرے میں۔ بس آقا کی سیرت ہی کافی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل آپ مساجد میں بیٹھ کے بیان کریں، یہ باہر نکل کر اس طرح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب اسی حدیث میں ہے، وہ ہزاروں سال سے اگر قوم نوح وہ غیرت مند قوم تھی نا، اپنے نبی کی ایک نجات کو ایسے سنبھالے ہوئے تھی جیسے سنبھالنے کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ نبی کے ساتھ تعلق کا ایک رشتہ ہوتا ہے۔ تو آقا کے بعد تو نبی آنا کوئی نہیں، امت یہی آخری ہے، امت وسط ہے۔ تو ہمارا حق بدرجہ اولا بنتا ہے کہ ہم رہتی کائنات تک اپنی نسلوں کو بھی یہ بتا کر جائیں، اور 12 ربیع الاول کے دن کو ایسے احسن انداز سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منائیں کہ ہمارے ننھے بچوں ہم سے خود پوچھیں کہ یہ آج کا دن کون سا ہے، اور ہم خوشی سے بتائیں آج آمینہ کے لال کی آمد کا دن ہے، تاکہ یہ تسلسل ختم ہونے نہ پائے، یہ تعلق ٹوٹنے نہ پائے، اور آقا سے یہ عشق و محبت کا تعلق ایسے ہی نسلوں میں ٹرانسفر ہوتا رہے۔ تو یہ سابقہ قوموں کا وتیرہ ہے۔ اگر اتنی ہی بری بات تھی معاذ اللہ تو آقا خود منع فرما دیتے۔ اب اس سے آگے بھی چلیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں، یہ بھی بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، جو بھی آگے حدیث پاک سنانے لگا، 10 محرم الحرام کو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایام جاہلیت میں ابھی آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، تو 10 محرم الحرام کو صحن کعبہ میں قریش مکہ اکٹھے ہو کر کعبے کا غلاف بدلتے تھے۔ سب سے پہلے جب کعبے کا غلاف بدلا گیا وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی، 10 محرم الحرام۔ وہ جب سے بدلا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک میں بعثت ہوئی، آقا تکتے رہے، دیکھتے رہے، تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند فرمایا کہ کعبے کا غلاف بدلا جاتا ہے ہر سال۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمایا تو خود آقا بھی غلاف بدلتے رہے، 10 محرم الحرام کو بدلا نہیں، اس دن کو روزہ بھی رکھتے، ساتھ اللہ کا شکر بھی بجا لاتے۔
اب اصل بات کی طرف لے کر جانا مقصود ہے. ان ایام کو، تواریخ کو، ہسٹری کو یاد رکھنا یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سابقہ تاریخوں کو جو قومیں جڑی ہوئی تھی یاد رکھ کر آقا نے اپنی سیرت سے پیغام دیا، میں تو سابقہ قوموں کی تاریخ یاد رکھنے والا نبی ہوں. جو سچے میرے ماننے والے ہوں گے وہ میری تاریخ کو 12 ربیع الاول کو وہ بدرجہ اولا یاد رکھا کریں گے. بعض لوگ کام علمی میں، ہٹ درمی میں، بس جس عقیدے کے اندر ہے اسی کو منوانے کی خاطر جب دلائل بھی دیں تو بات نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جو ہم نے عقیدہ بنا لیا بس اسی کے پیرو ہو کر چلنا ہے، جبکہ شریعت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا سے بڑی سنت کسی کی نہیں. صحابہ کی سنت کا درجہ مصطفیٰ سے چھوٹا ہے. یہ دلیل نہیں بنتی کہ صحابہ نے منایا ہے تو دکھاؤ، یہ دلیل کا رتبہ چھوٹا ہے. ہم اس سے بھی آگے جا کر کہتے ہیں خود خدا نے مصطفیٰ کا میلاد منایا ہے. سنت سب سے بڑی خدا کی. کس کی؟ خدا کی. اگر خدا منائے تو باقی کسی کی سنت کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ نہیں رہ جاتی. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود منائے تو پھر صحابہ نہیں مناتے تو وہ ان کا الگ میٹر ہے. پھر سنت خدا اور مصطفیٰ کی ہوگی، پھر صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی نہیں ہوگی. اگر آقا منسوخ فرما دیتے کہ بعد میں نہ کرنا، ایسی ایک حدیث اور آیت بھی آپ کو نہیں ملے گی. یہ میں اصولی بات سمجھا رہا ہوں. لوگ خواہ مخواہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالیں گے کہ صحابہ سے بڑھ کر تم عاشق ہو. انشاءاللہ اپنے اپنے موقع پر ہر بات کو ہم کلیئر کریں گے، لیکن ایک اصولی مختصر جواب دیا. سنت مصطفیٰ کی، سنت مصطفیٰ کے خدا کی بڑی ہے، صحابہ کی سنت بعد میں ہے. ان کو تیسرے درجے پہ جا کر لیں گے. درجہ پہلے خدا کا، پھر مصطفیٰ کا، پھر صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا. ہم ان کی عظمت کے اور سنت کے بھی قائل ہیں. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام جب کعبے کا غلاف بدلا جاتا، سیم اسی دن، آج بھی کس دن بدلا جاتا ہے؟ بولیے بھائی. تو وہ کعبے کا غلاف بدلا جاتا ہے. اب اس پہ ایک اور بڑی دلچسپ بات، پھر لوگ سوال اٹھاتے ہیں، اتنا پیسہ لگا دیتے ہو گلیاں سجانے میں، یہ کرنے میں، وہ کرنے میں، بازار سجانے میں، یہ کرنے میں، یہ کسی غریب یتیم بیوہ کو دے دو تو مصطفیٰ کی میلاد کی خوشی مناؤ. یہ سوال ہے کہ نہیں؟ تائید کرتے چلے آیا کریے ساتھ. یہ سوال ہے، اس کا جواب اسی کے اندر سے دیتا ہوں. آج سعودی حکومت اربوں خربوں کا اس پر سونا لگا کر کعبے کا غلاف، اس کو کتنے تقدس سے، محنت کے ساتھ اور پیار اور لگن کے ساتھ لاکھوں اربوں خربوں اس پہ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ اس کعبے کی 4 دیواری پر لگتے ہیں بھائی. ہمارا بھی سوال ہے، ان کو بھی منع کر دو جا کے، کیا ضرورت ہے؟ وہ نہ خدا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ جسم سے پاک ہے. وہ تو سمت کعبہ ہے کہ اس طرف کعبہ ہے، دھیان پھر بھی اللہ کی طرف، سجدہ پھر بھی رب کو. اس کعبے کو سجدہ تو نہیں ہو رہا. ایک نسبت قائم ہوئی کہ یہ خانہ خدا ہے، خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. اگر اللہ کے گھر کی اتنی عزت اور حرمت ہے، ہر سال اربوں خربوں کا سونا وہاں پہ لگتا ہے، تو کیا خیال ہے جس کعبے میں مصطفیٰ کی ولادت ہو، اللہ پاک اس کعبے کی قسم مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے کھاتا ہے. تو کعبے کو جو عزت، جو وقار اور کعبے کو جو عظمت اور شان مصطفیٰ کے قدموں سے ملی ہے، وہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کے قدموں سے بھی کعبے کو وہ عزت اور شان نہیں ملی جو قدم مصطفیٰ سے ملتی ہے. اور اگر اسی کعبے میں مصطفیٰ کی ولادت ہو اور اسی کعبے کے غلاف پر اربوں خربوں لگ جاتا ہے، تو اللہ پاک اسی کعبے میں جس مصطفیٰ کی ولادت ہو ان کی نسبت کی قرآن میں قسمیں کھاتا ہے، ان کی بعثت اور میلاد کی وہاں پہ قسم کھاتا ہے. تو ہم مصطفیٰ کی آمد پر ہزاروں، لاکھوں، اربوں لگائیں تو پھر کیا پریشانی کی بات ہے؟ بس ایسے ہی چھوٹے موٹے سوال اٹھا کے لوگوں کے ذہنوں میں انتشار پیدا کرنا، خلط مبحث کر دینا، بحث کو ملا دینا.
تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہم ہیں ہی نسبت والے لوگ. تو جس شے کی نسبت اللہ سے ہو جائے وہ ہماری سارا آنکھوں پہ ہے، وہ بھلے کعبہ ہو یا محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. لاکھ کعبے ایک طرف ہوں اور تنہا مصطفیٰ کی ذات ایک طرف ہو، جو مقام مصطفیٰ کا ہے وہ بیت اللہ کا بھی نہیں ہے. اگر کوئی خانہ کعبہ میں دلیل سن لے، خانہ کعبہ میں اونچی آواز سے بولے کوئی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں؟ جواب دیں بھائی، کوئی ضائع ہو جائیں گے اعمال؟ نہیں. کسی نے اونچی تلاوت کی، ضائع ہو گئے اعمال؟ اونچی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اعمال ضائع ہو گئے؟ اس نے کہا نہیں. باری تعالیٰ پھر وہ ایسی ہستی بتا دے کہ جس نے اونچا سانس بھی بے ادبی میں مصطفیٰ کے سامنے لیا، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں. اللہ پاک میں وہ ایک ہی کائنات میں وجود ہے، وہ وجود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کعبے کی حرمت بھی بجا. ایک عام مومن کی عزت آقا نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تیری عزت حرمت بجا، لیکن کعبے یہ عام ادنا سا میری امت کا مومن وہ تجھ سے کہیں گنا زیادہ اللہ کے ہاں معزز ہے. عام مومن بھی کعبے سے معزز ہے. کہاں مصطفیٰ کا مقابلہ کر رہے ہو؟ یہ عقل کی میل ہے، یہ علم کی میل ہے. جب اس علم پر صوفیاء کا رنگ چڑھ جاتا ہے اور صفائے قلب نصیب ہوتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے سب کچھ ہی کائنات کا مصطفیٰ ہے. وجود کائنات اور کائنات کی جان محمد مصطفیٰ ہے، اور کائنات کی اصل مصطفیٰ ہے، کائنات کی اصل مصطفیٰ ہے. تو اگر بارگاہ مصطفیٰ میں ایک لمحے کے لیے اونچا بولا، اللہ پاک کہتا ہے ان تحبط اعمالکم، ساری زندگی کے سارے عمل اسی لمحے ضائع ہو جائیں. یہ بڑی نازک بارگاہ ہے، بڑی احتیاط والی بارگاہ ہے، بڑی ادب والی بارگاہ ہے. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اسی لیے فرمایا زیر آسماں عرش نازک تر. یہ آسماں کے نیچے عرش سے بھی عظیم جگہ بارگاہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نفس گم کردہ می آئے جنید و باجزیدی جا. اقبال فرماتے ہیں جنید بغدادی جیسا اور باجزید بستامی جیسا جب بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے تو سانس بھی اونچا نہیں لیتا. وہ جانتا ہے کہ کل کائنات کی جان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جن کو ادب نصیب ہوا وہ سانس بھی اونچا نہیں لیتے. وہ یار کے گلی کوچوں کا حیا کرتے ہیں. سارا دین سارا ایمان وہ مصطفیٰ کی حیا کا نام ہے، مصطفیٰ کی ادب کا نام ہے. تم اس کو کہو کہ آج 12 ربیع الاول کے دن اتنا پیسہ لگایا، فضول خرچی، یہ جملہ بارگاہ مصطفیٰ کی شان کے خلاف ہے، ادب مصطفیٰ کے خلاف ہے. اس کو اسراف نہیں کہہ سکتے. یہ ذہن میں باتیں رکھیں اصول کی. ہمارے ائمہ نے اس پر کلام کیا ہے. ایسے ایسے صحابی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیت مانی تھی کہ جب آقا گھر تشریف لائیں گے تو ایک ایک قدم پر ایک ایک اونٹ قربان کروں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی خواہش پوری فرمائی، ان کے ساتھ گھر کی طرف چلے تو حضرت عثمان غنی پیچھے ہاتھ باندھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین گننا شروع ہو گئے. جتنے قدم محبوب خدا آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم چل کے عثمان غنی کے گھر گئے، حضرت عثمان نے پیچھے سے قدم کی کاؤنٹنگ کی. صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے پوچھا عثمان کیا ہوا؟ آج سے قبل تو آقا کے قدموں کی کاؤنٹنگ نہیں کی. کہا کاؤنٹنگ اس لیے کر رہا ہوں، گن اس لیے رہا ہوں کہ منت مانگی تھی جس دن آمینہ کے لال گھر تشریف لائیں گے ایک ایک قدم پر ایک ایک اونٹ مصطفیٰ کے قدموں پر وارتا چلا جاؤں گا. سینکڑوں اونٹ مصطفیٰ کے قدموں پہ وار دیے. اب اس کو فضول خرچی بولو گے معاذ اللہ؟ یہ عشق اور محبت کی بات ہے. کچھ صحابہ اکرام بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بعض لوگ فقط بخاری کی رٹ لگاتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ مبارک مٹی کا اس کو چاندی کے غلاف میں سنبھال کر رکھا ہوا تھا. پھر صحابہ اکرام ایک ایک منہ مبارک شیشے کے وہ ایسے ٹیوبز بنا کر خوبصورت مہنگے اس میں آقا کی بل لیل کی زلفوں کو سجا کر گھروں میں رکھے ہوئے ہیں. کوئی صحابی آقا کا کمبل مبارک سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کوئی چادر وہ جس کو مزمل کہہ کے قرآن نے پکارا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے.
پھر علامہ حقی نے روح المعانی کے اندر بیان کیا کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے آقا کا شیشہ ام المؤمنین سے ایک دن ادھار مانگ کر کہا تھا، ام المؤمنین ہمیں آقا کو دیکھے زمانہ ہو چکا ہے، وہ شیشہ ہی سامنے کر دے، ہم مصطفیٰ کو تکنا چاہتے ہیں۔ وہ جو شیشہ یار جس میں واللیل کی زلفوں کو کنگھی دیا کرتے تھے، والضحیٰ کا مکھڑا، وہ شیشے نے تکا ہوگا، ممکن ہے اس سے عکس نظر آ جائے یار کا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المؤمنین ام سلمہ نے وہ شیشہ صحابہ اکرام کو دیا، اور بعضوں نے یہاں تک لکھا کہ صحابہ اکرام کو ایسے والضحیٰ کے چہرے کی اس شیشے سے جھلکیاں پڑی تھی جیسے ظاہر میں مصطفیٰ کو تک رہے ہیں، کیونکہ اس نے یار کا نقش سنبھال رکھا تھا۔ تو صحابہ اکرام تو ایک ایک شے جس کا تعلق مصطفیٰ سے ہو جائے ایسے سنبھال کر رکھیں، دیوانہ وار مجنوں وار۔ اب ہمیں آقا کا وہ زمانہ نہیں ملا، ہم ایک دن جی بھر کے مصطفیٰ کے فضائل، اخلاق، کمالات، معجزات کا ذکر چوک چراہوں پہ جا کر کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ شریعت کی حد میں رہ کے کریں گے تو کبھی زندگی میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ تو یہ دن اس کی افادیت اجاگر کر رہا ہوں، یہ کوئی عام دن ہے، یہ کوئی معمولی دن نہیں۔ ہمیں تو ساری عیدوں سے بڑھ کے، سارے دنوں سے بڑھ کے 12 ربیع الاول کا دن ہے کہ نہیں بھائی؟ بولیے سارے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان ملا ہی اسی دن کے توفیل، قرآن ملا اسی دن کے توفیل، امن ملا اسی دن کے توفیل، اس جہان کو امان ملی اسی دن کے توفیل، اور اس انسانیت کو امان ملی تو اسی دن کے توفیل ملی ہے۔ تو جب سابقہ قوموں کا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے، بخاری، مسلم، صحیح ستہ اور سینکڑوں کتب احادیث کے اندر، تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ آمینہ کے لال کی جس دن تشریف آوری ہو ہم بھی گج وج کے مصطفیٰ کا میلاد منائیں۔ تو گویا شرعی حوالے سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں دلیلیں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ تو کعبے کا غلاف بھی 10 محرم الحرام کو بدلا جاتا، تو آقا نے بھی بدلا اور دن منانے کی شرعی حیثیت دے دی۔ اب اس سے آگے چلیے، بڑی خاص بات، یہ جو میں حدیث پاک آپ کو سنانے لگا ہوں، اس کو امام بخاری نے 5 جگہ پر بخاری شریف میں بیان کیا۔ کتنی جگہ پر؟ 5 بار علیحدہ اپنی کتاب کے اندر اس کو لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد امام مسلم بھی اس کو لے کر آئے، امام ترمذی بھی اسی حدیث پاک کو لے کر آئے، امام نسائی بھی اسی حدیث پاک کو لے کر آئے، پھر شارح بخاری علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں اس کو لے کر آئے، اس کے بعد طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر اس کو بیان کیا، پھر حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا اس روایت کو۔ اس کے بعد اور بھی آگے احادیث ہیں، 20 کتب احادیث جو میں نے حوالہ کے طور پہ ابھی آپ کے سامنے رکھی، وہ حدیث پاک سماعت فرمائیں، جو سب سے بڑی شرعی حجت اور دلیل ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی نے سوال کیا، اس نے کہا اے خلیفۃ المسلمین، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ ہماری کسی کتاب میں، مقدس کتاب میں اترتی تو ہم اس آیت کے عوض، اس آیت کے اترنے پر، اس ایک آیت کے اترنے پر ہم سارا قبیلہ یہود اس کو عید کے طور پر مناتے۔ کس کے طور پہ؟ وہ ایک آیت اگر ہماری طرف اترتی تو ہم اس کو یوم عید بنا لیتے، اس آیت کے اترنے کے دن کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کیا جواب دیا؟ آپ نے اس کا بازو پکڑا، کہا ہے سائل یہودی درا، میں جانتا ہوں یہ آیت کہاں پہ اتری ہے، کس لیے اتری ہے۔ وہ جو شروع میں نے پڑھی تھی سورہ المائدہ کی آیت، میں نے جو آپ کے سامنے رکھی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یہ والی آیت پر اس نے کراس کوشچننگ آنسرنگ کی۔ تو آپ نے کہا میں جانتا ہوں وہ کہاں اتری، کس دن اتری، کس مقصد کے پیش نظر اتری۔ اب سوال کیا ہے کہ ہم اس کو عید کے طور پر مناتے، تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا حضرت عمر کا کہ ہم بھی اس کو عید کے طور پر مناتے ہیں؟ ایسے جواب نہیں دیا، آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ اب دوسری حدیث ساتھ سماعت کریں گے تو یہ حدیث سمجھ میں آئے گی۔
وہ اس سے آگے اگلے مقام پر چل کر آنا قد عرفنا ذالک الیوم والمکان الذی نزلت فی، پھر اس سے اگلے مقام پر چلیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی یہ سوال کیا گیا، سیم آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا نَازَلَتْ فِي يَوْمِ عِیدَيْن، ہاں یہ آیت ہماری مسلمانوں کی 2 عیدوں والے دن نازل ہوئی ہے۔ اب وہ جواب آ گیا عید کا کہ ہم عید کے طور پر مناتے، آپ نے کہا تم ایک عید کے طور پر مناتے ہو، ہم مسلمان 2 عیدوں کے طور پر اس کو منا رہے ہیں۔ بس یہ کہہ دینا کہ بس 2 ہی عیدیں ہیں، تیسری عید کا اسلام میں تصور نہیں، یہ جملہ مبنی بر جہالت ہے، اور احادیث کی ٹوٹل گریپ نہ ہونا اور احادیث کو چھان بین کر کے نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ جملہ نکلا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بڑا محدث تو کوئی نہیں نہ ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں یہ 2 عیدوں کا دن ہے، وہ 2 عیدیں کیا ہیں؟ فی یوم الجمعہ، آپ فرماتے ہیں یہ جمعہ کے دن نازل ہوئی، وہ بھی مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وہ یوم عرفہ، اور یہ حج کے دن نازل ہوئی، یہ بھی مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ حج عید کا دن ہے، 10 ذی الحج کو عید ہوتی ہے بڑی کہ نہیں؟ عید الاضحیٰ۔ آپ فرماتے ہیں ایک عید مسلمانوں کی وہ ہے اور ایک جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، تم ایک عید کے طور پر مناتے، ہم مصطفیٰ کے امتی اس کو 2 عیدوں کے طور پر منا رہے ہیں۔ اب بڑی خاص توجہ، اس کو دلیل بنا کر 20 کتب احادیث کے اندر یہ بات درج ہے، اس کا انکار نہیں۔ میں نے وہ حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے۔ اب کوئی سوال اٹھا سکتا ہے کہ عید الاضحیٰ تو ہم بھی عید مانتے ہیں، ایک سوال ہے نا کہ عید الاضحیٰ تو سارے مسلمان عید مناتے ہیں، تو بابا جواب یہ ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ صرف 2 عیدیں ہیں، حضرت عمر کے ہاں اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ہاں 2 عیدیں نہیں، وہ تو جمعہ کو بھی عید کا دن لے رہے ہیں۔ تو یہ شرعی دلیل ہوا، یہ کہنا کہ فقط 2 عیدیں ہیں، ہم بھی شریعت کے عین مطابق 2 عیدوں کے قائل ہیں، وہ شرعی عیدیں ہیں، یہ لغوی عیدیں ہیں کہ پلٹ پلٹ کر ہر سال آنے والی چیز کو عید کہا کرتے ہیں۔ تو آپ نے جمعہ کے دن کو عید کہا۔ اب اسی کے ساتھ اگلی حدیث پاک سنیں تاکہ اور ابہام اور اشکال جو ذہنوں میں ابھی بھی رہ چکا ہے وہ بھی حل ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کی فضیلت کے متعلق پوچھا گیا۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم، کہ تمہارے جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کا دن بولیے بھائی، تمام دنوں کا سردار ہے۔ آقا سوموار بھی سردار ہو سکتا ہے، کوئی اور دن بھی تو سردار ہو سکتا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ خلق آدم، اس دن آدم علیہ السلام کا میلاد ہوا تھا، وہ پیدا ہوئے تھے، اللہ پاک نے ابو البشر کے طفیل اس دن کو تمام دنوں کا سردار بنا دیا ہے۔ تو دوستو جمعہ کا دن وہ عید اس لیے بنا ہوا ہے، اس دن آدم علیہ السلام کا میلاد ہوتا ہے اور مولد آدم ہو، وہ دن تمام دنوں کا سردار ہو۔ علامہ سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس دن آمینہ کے لال کی ولادت ہوتی ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے اور تمام مہینوں کا سردار دن ہے، کیونکہ آمینہ کے لال تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں۔ یہ وہی آدم ہے کہ جب ایک ہلکی سی بظاہری خطا لغزش ہوئی تو 350 سال وہ اللہ کو مناتے رہے۔ یکا یک اچانک خیال آیا کہ جب اللہ پاک نے مجھے مٹی اور روح کے درمیان رکھا اور اپنی روح میرے اندر پھونکی تو میں نے آسماں کے پایوں پر محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، ہو سکتا ہے آج ان کا وسیلہ ڈالوں تو اللہ پاک میری بھی مغفرت و بخشش فرما دے۔ تو 350 سال مغفرت طلب کرتے رہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ آدم نبی ہو کر وسیلہ کیوں ڈال رہے ہو، ڈائریکٹ مجھ سے دعا مانگو،
یہ جو آج خود ساختہ توحید بنا کر لوگ بیان کرتے ہیں، اللہ سے بڑا توحید کا پرچار کون کرنے والا اور آدم علیہ السلام سے بڑھ کر توحید کی سمجھ کسے ہو سکتی ہے؟ وہ جانتے تھے کہ اللہ پاک نے جس ہستی کا نام اپنے ساتھ ملا کر رکھا ہوا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا باری تعالیٰ محمد مصطفیٰ کے طفیل میری مغفرت و بخشش فرما۔ اللہ پاک نے کہا آدم ابھی تو میں نے مصطفیٰ کو پیدا بھی نہیں کیا، تو نے مصطفیٰ کو کہاں سے پہچان لیا؟ جواب دیا باری تعالیٰ جب تو نے میرے اندر اپنی شان والی روح پھونکی تھی تو میں نے آسمان کے اوپر عرش بری پر نظر دوڑا کر دیکھا تھا، تیرے اسم اللہ کے ساتھ، اسم ذات کے ساتھ اسم محمد لکھا ہوا تھا، تو میں نے جان لیا اس کائنات میں تیرے ہاں کوئی خاص مقدس ہستی ہے جس کا نام تو نے اپنے ساتھ ملا کر رکھا ہوا۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق والا دن ہو تو وہ تمام دنوں کا سردار، اور جس آدم کی بخشش مصطفیٰ کے وسیلے سے ہو جب وہ نبی شانوں والا بن کر تشریف لائے تو وہ دن 12 ربیع الاول کا دن سب عیدوں کا سردار بھی ہے، سب دنوں کا سردار بھی ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا جا آدم مصطفیٰ کے طفیل تیری کامل مغفرت و بخشش کر دی، اور قیامت تک تیری آنے والی ایک ایک نسل کا، قیامت کی صبح تک جو مومن مصطفیٰ کا وسیلہ ڈالے گا سب کی ان کی بخشش کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ پھر مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب بخشش ہو گئی اپنی ساری آل کو پاس بلا کر کہا یہ وجود مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تذکرے اپنی نسلوں کو سناتے رہنا اور ان کے وسیلے سے اللہ پاک سے ہر دعا مانگتے چلے آنا۔ پھر یہ تسلسل جاری و ساری رہا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد پھر نوح علیہ السلام کی کشتی بھی مصطفیٰ کے طفیل جودی پہاڑ پر چلی، پھر یہ تسلسل رکا نہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو جائے، میلاد ہو جائے، وہ دنوں کا سردار، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس دن آدم علیہ السلام کو لباس بشریت عطا کیا گیا، سو مجھ مصطفیٰ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، جمعہ کے دن خاص تمہارا درود پاک فرشتے لے کر میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو دوستان مکرم، اب اس سے آگے چلیے آج کی نشست میں۔ یہ تو ہم نے تاریخ سے بات ثابت کی، احادیث سے، سابقہ امم کی تاریخ سے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کسی دن کو منانا، اسپیسیفائی کرنا، اس پر دلائل دیے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے یہ بات تو حق ہے، ہمیں وہ دلیل بھی دکھائیں جس پر آقا کا اپنا بھی عمل ہو تاکہ ہم بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو بائیں اس کے دلائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو حدیث پاک ہے اس کو امام مسلم نے کتاب الصیام کے اندر باب و استحباب صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، پھر اس کے بعد امام نسائی نے سنن الکبریٰ کے اندر، امام احمد بن حنبل نے المسند کے اندر، عبد الرزاق نے المصنف کے اندر، امام ابو یعلا نے المسند کے اندر، امام بہقی نے سنن الکبریٰ کے اندر اس حدیث پاک کو بیان کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم الاثنین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزہ کے متعلق پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ سوموار کا تسلسل سے روزہ رکھتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میری بعثت ہوئی، اس دن میری ولادت ہوئی، اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسی دن میری ولادت ہوئی میں اس خوشی کے پیش نظر روزہ رکھ کر اللہ کا شکر بھی بجا لاتا ہوں، اور قرآن بھی اسی دن نازل ہوا کہ اللہ کی سب سے بڑی کتاب ہے اس کا شکر بھی اسی دن بجا لاتا ہوں۔ تو گویا میلاد منانے کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ خود مصطفیٰ نے اپنا روزہ رکھ کر میلاد منایا ہے۔ اب ہمیں اس پہ اعتراض نہیں کسی پر، کوئی روزہ رکھ کر میلاد منائے، ہم اس کے بھی قائل ہیں،
ہم انکاری نہیں اس بات سے. اپنا اپنا منانے کا طریقہ ہے. آپ روزہ رکھ کر منائیں, اس کا بھی ثواب ہوگا. آپ جشن کی صورت میں منائیں, اس کا بھی ثواب ہوگا. ہر ایک کے جدا جدا اینگل ہیں. صحابہ اکرام جب آقا مدینہ پاک میں تشریف لائے, انہوں نے روزہ رکھ کر تو نہیں منایا, انہوں نے جشن کی صورت میں منایا. کسی کو یہ بات پسند آئے وہ یہ لے لے, جس کو جشن کی بات پسند آئے وہ جشن لے لے. ہمارا تو جھگڑا نہیں کسی بات پہ, بس مناؤ مصطفیٰ کا میلاد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس سے آگے ایک اور حدیث پاک, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا ذاتی عمل, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کو امام بہقی نے اور دیگر کتب احادیث کے اندر 20 کتب احادیث ہیں اسی حدیث پاک پر, جو بھی سنانے لگا. میں حوالہ جات اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں ابہام باقی نہ رہے, اشکالات باقی نہ رہے, وہ جو شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں ان کا قلع کما ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابقى عن نفسه بعد النبوہ, جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر میں, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے 2 مینڈے بکرے ذبح کیے. کتنے مینڈے بولیے بھائی؟ 2 مینڈے ذبح کیے, بکرے ذبح کیے. کس نے؟ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں عقا, اس کا معنی ہوتا ہے عقیقہ کرنا. بولیے کیا ہوتا ہے؟ عقیقہ کرنا. تو 7ویں دن تو آپ کے چچا ابو طالب نے اور آپ کے دادا نے آپ کی طرف سے عقیقہ کیا تھا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. کتنویں دن؟ 7ویں دن. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر احادیث 20 احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں. آقا فرماتے ہیں جو شخص صاحب حیثیت ہے وہ 7ویں دن اپنے بچے کا عقیقہ کرے, بیٹے کی طرف سے 2 دمبے اور بچی کی طرف سے 1 دمبا. جب تک وہ نہیں کرتا اس کا بچہ گروی رہتا ہے. جو صاحب حیثیت ہے وہ تو لازمی طور پر کرے. تو اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے چچا نے, آپ کے دادا نے آپ کا عقیقہ ادا کیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد پھر عقیقہ کیوں کیا؟ اس کو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمٰن نے اسی بات کو جا کر ساری احادیث اکٹھی کر کے کہ آقا نے عقیقہ کیا, وہ ساری 10 احادیث اکٹھی کر کے آپ اس نقطے پر پہنچے. آپ فرماتے اگر کوئی اعتراض کرے کہ آپ کے چچا نے کیا تھا, دادا نے کیا تھا, تو وہ ایام جاہلیت کے دور میں ہوا تھا, کوئی ایک اعتراض اٹھا سکتا ہے نا. تو آقا نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا, جب اعلان نبوت کیا, اسلام کا بول بالا ہوا, خود آقا نے اس کو کلیریفائی کیا. تو آپ فرماتے ہیں اس پہ یہ اعتراض اٹھ سکتا ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھا تھا وہ چچا ابو طالب نے پڑھا تھا, پھر تو اس کا بھی اعادہ ہونا چاہیے تھا, وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل ہوا تھا. اگر عقیقہ لوٹاؤ گے تو نکاح بھی لوٹانا پڑے گا. تو آپ نے یہ دلیل دے کر کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ نہیں کیا, یوم میلاد منا کر آقا نے یہ شرعی دلیل قائم کر دی کہ جس دن مصطفیٰ کی بعثت ہو اور آمنہ کے لال کی بعثت کا دن ہو, مصطفیٰ کی سنت یہ ہے کہ مصطفیٰ خود بکرے ذبح کر کے وہ مدینہ کے یتیموں غریبوں کو کھلاتے ہیں. آج ہم مصطفیٰ کی سنت, شریعت, طریقت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے, آقا کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے 12 ربیع الاول کی دن اور اس کی صبح و شام ہم میلاد بھی مناتے ہیں اور لنگر اور طعام پکا کر مصطفیٰ کی سنت کا حق بھی ادا کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوموار کے دن روزہ رکھ کر میلاد منایا, مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بکرے ذبح کر کے خود اپنا میلاد منا کر اپنی سنت بنا کر غلاموں کو دے دیا. اب آخری بات آج کی نشست کی, یہ بھی شرعی دلیل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خاص توجہ رکھیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. آقا کا چچا سگا ابو طالب, جس کی مذمت میں قرآن کی پوری ایک سورت اتری ہے,
کسی کافر کو اللہ نے اس طرح آڑے ہاتھوں نہیں لیا. یہ واقعہ آپ کو معلوم ہے اس کی، تبت یدا ابی لہب و تب. لیکن میں اس سے جو اقتباس کرنا چاہتا ہوں، جو کافر ہو، جس کی مذمت میں قرآن کی آیات اترے اور اللہ کہے یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑوں میں ہوگا. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، میلاد ہوا، آمد ہوئی، تو اس نے اپنی لونڈی سویبہ کو بھیجا، جاؤ میرے بھائی کے گھر میرے بھتیجے کی آمد ہوئی ہے. وہ گئی، اس نے جا کر دیکھو بیٹا ہے بیٹی ہے، حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کو مبارک بھی دے کر آؤ. جب سویبہ لونڈی پہنچی تو حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے نور مصطفیٰ ایسے نکلا کہ جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے. تو آپ میں خارج منی نور، مصطفیٰ ہیں تو بشر، لیکن حضرت آمینہ فرماتے ہیں وہ ایسا نور چمکا کہ جس سے مکے کے، شام کے، کیسر و کسرا کے محلات روشن ہو گئے. کیونکہ نور مصطفیٰ جب چمکا تو اس وقت فجر کا وقت جا رہا تھا اور رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا. وہ دن مصطفیٰ کے نور کی وجہ سے بن کر چمک رہا تھا. تو حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کے بطن اقدس سے مصطفیٰ تشریف لائے. جنت کی عورتوں نے پکڑ کر لباس میں پہنا دیا، سبز پوشاک دے دیے، بڑھ بڑھ کر مشروبات پلائے. اس نے آ کے چچا ابو لہب کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ پاک نے ایک خوبصورت بھتیجا آپ کو عطا فرمایا ہے. کس دن؟ 12 ربیع الاول کے دن. اس کو بیان امام بخاری کر رہے ہیں، کوئی عام بندہ نہیں. آج لوگ بخاری بخاری کہتے ہیں، تو امام بخاری نے یہ بھی بیان کیا ہے. اس نے کہا جا سویبہ، اپنی انگلی سے اشارہ کیا، تجھے آزاد کیا. بھتیجا سمجھ کے آزادی دی، نبی سمجھ کے آزادی نہیں دی، اور بعد میں منکر بھی ہو گیا. اب حضرت عبداللہ ابن عباس کو جب وہ خواب میں ملا ابو لہب، تو آپ نے کہا سنا تیرے اوپر کیا بیتی. اس نے کہا ہر روز عذاب ہوتا ہے معاذ اللہ، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، جس دن آمینہ کے لال کی آمد ہوئی تھی، میں نے وہ اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا اس انگلی کے اشارے سے. آج بھی اس انگلی سے مجھے وہ پانی اور مشروب دیا جاتا ہے اور اسی سے میں سیراب ہو جاتا ہوں. میرے عذاب میں ایک دن تخفیف ہو جاتی ہے. اب پکا کافر ہے، اس پہ تو کسی کو شک نہیں. جس پر قرآن کی آیات دلالت کرتی ہیں کہ یہ جہنم کے نچلے گڑوں میں ہے، اس نے نبی سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے مصطفیٰ کے میلاد کے دن اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا. وہ آج تک اس کا ثواب پا رہا ہے. اس پر کل شارحین محدثین کہتے ہیں اگر وہ ثواب سے محروم نہیں رہتا، کیونکہ عمل ہی اس نے وہ کیا تھا جس کی نسبت مصطفیٰ سے تھی. اگر کوئی مصطفیٰ کا غلام، سچا پکا عاشق، کلمہ گو مسلمان، سوموار کے دن ہر روز گھر میلاد کرائے اور ہر سال 12 ربیع الاول کی صبح مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام پڑھتا ہوا جلوس میں شرکت کرے اور آمینہ کے لال کی آمد پر خوشی منائے، اللہ پاک اس کو کیسے جہنم میں بھیج سکتا ہے؟ اگر کافر کو آج عذاب میں تخفیف ہوتی ہے تو مسلمان کو اللہ پاک کتنا ثواب عطا فرماتا ہوگا. اگر کوئی کافر ہو کے مر جائے تو اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، تو اگر کوئی امتی مصطفیٰ کا محبت میں، ادب میں، عشق میں، آقا کی ذات میں فنا ہو کر جھوم جھوم کر مصطفیٰ کا میلاد منائے اور آقا کو رسول اور امام الانبیاء سمجھ کے میلاد منائے، تو دوستو ایمان سے بتائیں قبر کی جب پہلی رات ہوگی تو اللہ پاک اس کا کیسے اعزاز فرمائے گا؟ فرمائے گا کہ نہیں؟ میں نے کوئی بات کچی نہیں کی، قرآن سے لے کے احادیث کی باتیں آپ کے سامنے رکھی. تو یہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت. ہم قرآن و حدیث کے آئینہ میں میلاد بھی مناتے ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن بھی مناتے ہیں. یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری و ساری رہے گا، یہ موضوعات چلتے رہیں گے آگے. شان مصطفیٰ میں، مقام مصطفیٰ میں، عظمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعلان سماعت فرما لے. جو پچھلے جمعہ پر اعلان کیا تھا جشن عید میلاد النبی کے جلوس کے حوالہ سے، چاند آپ سب کو معلوم ہے نظر نہیں آیا، تو اس کو اگلے جمعہ پر ڈال دیا. انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر تمام دوست تیاری کر آئیں.
آمد مصطفیٰ کے جلوس میں شرکت کریں گے. ہر سال کی طرح انشاءاللہ اپنے بچوں کو ساتھ لائیں, گج بج کے آمینہ کے لال کے آمد کی جشن منانا ہے. سب آئیں گے بھائی, اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر آئیں. انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے بعد یہاں سے قافلہ روانہ ہوگا عشاق مصطفیٰ کا. وما علینا الا البلاغ المبین.